بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اہل غلو نے جو غلو کیا کہ آپ وفات کے بعد بھی لوگوں سے ملتے ہیں، اس میں ایک سازش کا پہلو ہے، اور اس ضمن میں احمد تجانی سے آپ کی ملاقات، ان سے ان کا آپ کے ذریعے سے کچھ اوراد وظائف کا حاصل کرنا، ان کی ایسی فضیلتیں بیان کرنا جو قرآن حدیث میں وارد کسی دعا، کسی ذکر، کسی عبادت کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزوں پر جو تبصرے کیے گئے کہ اگر اسے مانا جائے تو اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگتا ہے، اگر اس سے بچا جائے تو یہ الزام لگے گا کہ دین مکمل اس وقت نہیں تھا جب آپ نے دین پیش کیا، بعد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اس سے بچا جائے تو یہ الزام لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور احکامات دین کے علاوہ یہ جو سلسلوں کے، اور خاص طور سے جو زیر بحث تجانی سلسلے کے بطور نمونہ ہے، میں کہوں گا کہ سارے سلسلوں کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ دین اسلام کے مقابلے میں یہ دوسرا دین ہے، اس کے باقاعدہ اپنے مکمل احکام ہیں۔ اب اس دعوے کو پیش کرنے کے بعد ہمارے سامنے دکتور صادق صاحب نے کہ ہمارا یہ کہنا کہ طریقہ تجانیہ یہ نیا دین ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے۔ میں یہاں یہ کہوں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، رفاعی، سہروردی، ہاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی دین اسلام کے پیرالل چلنے والے ایک مستقل دین کی حیثیت رکھتے ہیں، ہاں الگ دین ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تجانی طریقہ نیا دین ہے۔ اس قول کی طرف یہ جو ہم نے کہا، طاہر میغری البرناوی یہ صاحب بھی اس قول کے قائل ہو گئے، جبکہ یہ کون ہیں؟ آپ ان کا تعارف سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجانی طریقے کے مشائخ میں سے ایک ہیں۔ کون سے مشائخ؟ جو سابقین میں سے ہیں، ابتدائی دور کے مشائخ میں سے، الذین تدرجوا فی مراتبہا، جو اپنے مراتب اور مقام میں اس قدر ترقی کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے کہ یہاں تک اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچے، اور وہ رتبہ جو شیخ احمد تجانی کے خلیفہ کا رتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ احمد التجانی جو اس سلسلے کے بانی کہلاتے ہیں، جن کی طرف سلسلہ منسوب ہے، ان کے خلیفہ کا جو رتبہ اور مقام ہے، اس مقام تک یہ پہنچ گئے۔ کون؟ شیخ طاہر میغری ہاں البرناوی۔ کہہ رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے کہ یہ خود اس سلسلے میں تھے اور خود انہوں نے ذکر کیا اور بعد میں تائب ہوئے، تو ان کا قول نقل کیا، ان کی عبارت نقل کی۔ کہتے ہیں کہ یحدثنا الشیخ طاہر فی مقدمۃ کتابہ، شیخ طاہر اپنی کتاب کے مقدمہ میں ہم سے بیان کرتے ہیں، اور کتاب کیا ہے؟ الطریقۃ التجانیہ دین جدید حدام لعقیدۃ الاسلام و شریعتہ، ہاں کہ طریقہ تجانیہ ایک نیا دین ہے، نیا مذہب ہے جو اسلام کے عقیدے اور شریعت کو تباہ کر دینے والا ہے۔ حدام ہے، منہدم کر دینے والا، تباہ کر دینے والا ہے، ملیامیٹ کر دینے والا، زمین بوس کر دینے والا، ہاں اسلام کی عظیم الشان عمارت کو زمین بوس کر دینے والا ہے۔ ایسا نیا دین ہے یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ہاں نیچے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہاں التحفۃ السنیہ بتوضیح الطریقۃ التجانیہ، اس کی کتاب اس نام سے شائع ہوئی ہے، ہاں اور اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں وہ طریقہ تجانیہ سے متعلق اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ینبغی ان یعرف القاری لکتابی ھذا، ہاں میری اس کتاب کو پڑھنے والے انسان کے لیے یہ مناسب ہے، ہاں ینبغی ان یعرف، کہ وہ اس کو یہ جان لینا بہتر ہے، میری جو یہ کتاب پڑھے گا اس کا یہ جان لینا بہتر ہے کہ اننی کنت تجانیا شدید الایمان بعقائد الطریقۃ التجانیہ، میں تجانی تھا، یعنی اس سلسلے سے جڑا ہوا تھا، اور تجانی طریقے کے عقائد کا سخت یقین رکھنے والا، شدید الایمان، سخت ایمان رکھنے والا تھا اس طریقے کے عقائد و اعمال پر، اس سلسلے پر، والتمسک بمبادئها والاعتقاد فی مؤسسها الشیخ التجانی وجمیع شیوخها،
ولا سیما الشیخ ابراہیم ایناس السنگالی، کہہ رہے ہیں کہ اور اس سلسلے کے اصولوں اور مبادی پر مضبوطی سے جمع رہنے والا، مضبوطی سے تھامنے والا، اور اس کے مؤسس اور بانی شیخ التجانی، شیخ احمد التجانی کے سلسلے میں، اور اس کے جتنے بھی شیوخ ہیں ان تمام کو پکڑ کر رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا تھا۔ ہاں، خاص طور سے شیخ ابراہیم ایناس سنگالی کو ماننے والا تھا۔ یہ شیخ طاہر میغاری البرناوی اپنی کتاب کے مقدمے میں کہہ رہے ہیں کہ میری اس کتاب کو پڑھنے والا یہ جان لے کہ میں خود اس سلسلے سے جڑا ہوا تھا اور اس سلسلے کے عقائد پر بھرپور یقین رکھتا تھا، شدید طور سے اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کے شیخ بانی مؤسس احمد التجانی اور پھر دوسرے مشائخ اور خاص طور سے جو نام لیا، ان کو مضبوطی سے ماننے والا، پکڑنے والا تھا، ان کے طریقے پہ چلنے والا تھا۔ بل کنت من علماء الطریقۃ التجانیہ المتعصبین لہا المدافعین عن حوزتها، کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں طریقہ تجانیہ کے ان علماء میں سے تھا جو اس کے تعلق سے زبردست تعصب اور شدت سے عصبیت رکھتے تھے۔ المتعصبین کا لفظ ہی ہے، ہاں، اس کے بھرپور عصبیت رکھتے تھے، اور اس کے دفاع کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے پورے طریقے سے دفاع کے لیے کھڑے رہتے تھے، کمر کسے رہتے تھے، مدافعت کرتے تھے۔ الذین یعرفونها ظاہرا و باطنا علما و ذوقا، اور ان علماء میں سے جو کہ اسے یعنی طریقہ تجانیہ کو ظاہری طور سے، باطنی طور پہ، ہاں، علمی اعتبار سے اور ذوق اور مزاج کے اعتبار سے، ہاں، ہر اعتبار سے اس کو اچھی طرح سے جاننے والے تھے، ایسے علماء میں میں تھا۔ ہاں، ومن القائمین بامتحان المریدین الذین اسلکوا فی تربیتها الباطنہ، اور مریدین کا امتحان قائم کرنے والوں، ان کا امتحان لینے والوں میں بھی شامل تھا جو کہ اس کی باطنی تربیت کو حاصل کرتے ہیں، اس پر چلایا جاتا تھا۔ جن مریدوں کو اس کے باطنی اعمال اور طریقے پر چلانے کی تربیت دی جاتی تھی، ان کا امتحان لینے والوں میں بھی شامل تھا۔ وتوجیہہم فیہا الی ان یصلوا الی اعتقاد وحدۃ الوجود الذی یعبرون عنہ بالفناء او الوصول او الفتح وحلم جرا، اور ان کو اس تربیت کے درمیان یہ بتاتے تھے وہ علماء، طریقہ تجانیہ کے ان علماء میں شامل تھا جو مریدین کی تربیت میں حصہ لیتے، ان کا امتحان لیتے، اور اس تربیت کے پیریڈ میں ان کو یہ توجیہ کرتے، یہ وضاحت اور رہنمائی کرتے کہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے تک پہنچ سکیں، جسے وہ لوگ فنا یا وصول یا فتح یا اس طرح کے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یونانیوں کا عقیدہ ہے، فلاسفہ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آج تصوف کے جتنے سلسلے ہیں سب میں پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے، علماء سنت نے یہ بیان کیا کہ بعض لوگ، ان کے یہاں بھی چونکہ شیعت سے بھی اثر ہے، شیعوں کے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، جنم لیے ہیں صوفیوں نے، تصوف نے، تو ان کے یہاں بھی تقیہ آپ کو ملے گا، ظاہر میں دعویٰ کچھ اور باطن میں کچھ۔ لہٰذا اگر آپ ہر صوفی سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ وحدت الوجود، حلول کا عقیدہ رکھتا ہے کیا، تو عام طور سے عوامی سطح پہ یہ لوگ اس کا انکار کریں گے، اور انکار کی صرف تقیہ ہی وجہ نہیں ہے، ان کے یہاں ایک چیز یہ بھی ایسی مانی جاتی ہے کہ یہ جو عارفین کا جو درجہ ہے، ان کے یہاں جو عرفاء ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے، ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتے ہیں خواص، ایک خواص الخواص، ان کے درجات ہیں، اور پھر طریقت کے راستے پر چلتے چلتے ایک بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ میں فنا یا حلول کر جاتا ہے، اللہ سے متحد ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ شریعت جو ظاہری شریعت ہے اس پر ساقط ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں آج آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجذوب ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سے شریعت ساقط ہو گئی۔ ابھی جو ہم اوپر پڑھ رہے تھے درس میں، پچھلے درس میں، کہ یہ دین اسلام کے مقابلے میں ایک دوسری شریعت ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دین اسلام کی شرعی پابندیوں کو کچھ لوگوں سے ساقط کروا دی جاتی ہے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ سے مل گئے، یہ مجذوبیت کے درجے اور مقام کو پہنچ گئے، فنا کے درجے کو پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس درجے پر انبیاء اور رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے۔ آپ وفات سے پہلے تک جب تک ہوش تھا نماز پڑھتے رہے، ہوش میں آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، آپ اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو یہ تلقین فرماتے رہے بار بار۔
ہاں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب طریقت کے راستے اور سلوک کے راستے پر چلتے چلتے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اب آپ جب اس سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساقط، تو کہیں گے کہ وہ شریعت الگ ہے، یہ طریقت الگ ہے۔ یہی بات کہہ رہے ہیں یہ کہ دین اسلام کے مقابلے میں یہ الگ دین ہے۔ آپ اس کی تعبیر کرنے میں کوئی بھی دھوکہ باز والا، دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا بیان پیش کریں، نتیجہ کیا ہے کہ اسلام کے پیررل، اسلام کے مقابل ایک الگ دین ہے۔ وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ شیخ طاہر جنہوں نے تجانیت کے اندر پوری طور سے اپنے آپ کو داخل کیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا اندر گھسا ہوا تھا، اتنے اعلیٰ مقام پر تھا، ان کے علماء معتبرین اور جو لوگ مریدوں کو تربیت دے رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان میں جب شامل ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ان کے درمیان معتبر اور طریقہ تجانیہ کے گھر کے بھیدی ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو ہم تعلیم دیتے تھے وحدت الوجود کی بھی۔ یہ وحدت الوجود خود سب سے بڑا کفر اور شرک ہے۔ کہا فقد وصل على يدي عدد من المريدين الى اعتقاد هذه الطريقة الخبيثة غفرانك اللهم حتى وصلت في الطريقة التجانية الى اعز مقام يتمنى ان يصل اليه المريد التجاني۔ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ میرے ہاتھوں پر اس خبیث طریقے اور سلسلے کے اعتقاد تک مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ہاتھوں پر داخل ہوئی۔ آگے بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں غفرانک اللہم، اے اللہ میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے کہ میں نے یہ غلط کام کیا اور بہت سے لوگوں کو اس میں گمراہ کر کے اس میں ڈالنے کا ذریعہ بنا۔ حتیٰ وصلت، یہاں تک کہ طریقہ تجانیہ میں میں اس عظیم وہ انتہائی عزت والے مقام اور مرتبے پر پہنچ گیا جس کی کوئی بھی تجانی مرید تمنا کرتا ہے۔ اس سلسلے کا کوئی بھی مرید جس اعلیٰ ترین مقام کی، سب سے اونچے مقام کی جو تمنا کر سکتا ہے، مجھے وہ مقام اور وہ حیثیت حاصل ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحُصُولُ عَلَى الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يَجْعَلُهُ خَلِيفَةً لِلشَّيْخِ التِّجَانِي، اور وہ ہے مطلق اجازت۔ کیا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے اس کو خلافت عطا کی، خلافت کی اجازت دے دی۔ تو اب ہمارے یہاں بھی دیکھیے مختلف شہروں میں بعض سلسلے کے جو پورے ملک میں یا بڑے شیخ یا خلیفہ پائے جاتے ہیں، بڑے بزرگ پائے جاتے ہیں، ان کے مختلف خلیفہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی نہ صرف یہاں کی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ تجانی کی مطلق خلافت انہیں حاصل ہو گئی، اجازت مل گئی، مطلق اجازت، جو ایسی مطلق اجازت مل گئی جو کہ شیخ تجانی کے خلیفہ بنا دیتا ہے، آدمی کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ثم انقذنی اللہ من قبضۃ الزندقۃ والالحاد بغیر علم، کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس زندقت، بے دینی اور بغیر علم والے اس الحاد کے راستے سے مجھے بچا لیا، اس کھڈے سے مجھے بچایا۔ وَأَخْرَجَنِي مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْبِدْعِ وَالْخُرَافَاتِ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہالت، بدعتوں، خرافات اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانے کی تاریکیوں اور اندھیاریوں سے مجھے نکال لیا، مجھے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندقت کے قبضے سے، گرفتاری سے، بے دینی کے دائرے سے مجھے نکال لیا، اور مجھے شرک، بدعات، خرافات اور جہالت کے اندھیاروں سے مجھے نکال دیا۔ وَرَفَعَ عَنْ عُنُقِي نَيْرَ الْعُبُودِيَّةِ الْأَعْلَاجِ وَالْخُضُوعِ لِحُكْمِ الطَّوَاغِيتِ، اور میرے گردن سے جانوروں کی جو طواغیت کے حکم کے سامنے، غیر اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے سامنے عبادت کرنے کی جو جس طرح سے جانور اپنے مالک کو، یہ مینڈھے وغیرہ اپنی گردن میں پٹا پڑتا ہے اور مالک کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اس طرح کے خشوع اور خضوع کو جو میں نے اختیار کر رکھا تھا، ایسی بندگی کا پٹا میری گردن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گلے سے وہ قلادہ، وہ پٹا نکال دیا، تو میں نے تجانی طریقے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ فرفضت طریقۃ تجانیہ رفض الثقب خرسہ والرعل طریقتہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے اونٹنی کا بچہ
اپنے سر کی نکلی ہوئی زائد جلد کو نکال پھینکتا ہے، اور اسی طریقے سے شتر مرغ انڈے کے چھلکے کو دور پھینک دیتا ہے۔ یہ ایک محاورہ، اور انہوں نے نیچے تشریح کی ہے کہ جب بچہ یا اونٹنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے سر پر جو ہے وہ کچھ ایک زائد جلد نکلی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ اسے چھوڑ دیا جائے یا اس کو رہنے دیا جائے تو وہ جلد جو ہے اس کو جان لے لیتی ہے، اس کو کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا اس کو جلد از جلد ہٹایا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جو اپنے وجود میں آ گئی ہے لیکن خود اپنے وجود کے لیے نقصان دہ ہو، ہاں شتر مرغ کا بچہ اگر انڈے میں ہے تو انڈے میں جی ضرور رہا ہے، لیکن انڈے سے اگر باہر نہ آیا تو اسی میں مر جائے گا۔ تو شتر مرغ کا بچہ جس طرح انڈے کے خول سے نکلتا ہے، ہاں وَلَوْ خَطَرَ بِخَلْدِ قَبْلَ ذَلِكَ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے سلسلہ تجانیہ کو چھوڑا، اللہ نے مجھے بچایا، اس ہلاکت کے میدان سے مجھے نکالا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دل میں اس سے پہلے جب میں وہاں سے نکلا، اگر اس سے پہلے میرے دل میں یہ بات کھٹکتی بھی آتی بھی کہ میں عنقریب طریقہ تجانیہ سے باہر نکل جاؤں گا، اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، ایسا کچھ خیال آتا بھی تو لعذت باللہ من ذلک الخاطر، تو ایسے خیال اور ایسے اس کو وسوسہ سمجھ کر ایسے خیال سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا کہ میں اللہ مجھے بچائے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا۔ وقطعت انہ من خواطر الشیطان، اور میں بالکل یہ یقین کر لیتا کہ یہ جو دل میں میرے خیال آ رہا ہے کہ میں طریقہ تجانیہ کو چھوڑ دوں گا، تو یہ میں سمجھتا کہ یہ شیطانی خیالات میں سے ہے، شیطان کے وسوسوں کا حصہ ہے، ہاں یہ صحیح خیال نہیں ہے، یہ میرا یہ مزاج تھا، یہ فکر کا سوچنے کا انداز تھا۔ سماعت فرمایا آپ نے کہ یہ صاحب اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہوئے تھے سلسلہ تجانیہ میں، اور اس وقت میں اگر کبھی دل میں خیال کوئی آتا یا کوئی کہتا بھی کہ میں یہاں سے چھوڑ کر نکل جانے والا ہوں تو میں اسے شیطانی خیال سمجھ کر اسے جھٹک دیتا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اور اس کی غلامی کا طوق میری گردن سے نکالا، اس سلسلے کی الا قول ہی، پھر کچھ ڈیش دینے کے بعد کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عَزَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ بِكَثْرَةٍ لأنبه إخواني المسلمين المخلصين على الخطر الكامن في الطريقة التجانية على عقيدة الإسلام وشريعته، اسی وجہ سے میں نے اس بات کا عزم کیا، اسی سبب سے میں نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا کہ میں کثرت سے لکھوں گا، کثرت سے تحریریں لکھوں گا، کتابیں لکھوں گا، تاکہ اپنے مخلص مسلمان بھائیوں کو آگاہ کر سکوں طریقہ تجانیہ کے اندر اسلام کے عقیدے اور شریعت کے خلاف جو چھپا ہوا خطرہ ہے۔ میں نے عبارت کو سیدھا کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، کہ طریقہ سلسلہ تجانیہ میں اس کو ماننے میں، اس کی تعلیمات میں حقیقت میں اسلام اور اسلامی عقیدہ سے متعلق انتہائی بھیانک خطرہ ہے کہ اگر کوئی اس کو اختیار کرے گا تو یہ اسلام کا صفایا کر دے گا، کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا، اور یہ جتنا بڑھتا جائے گا گویا اسلام کو اتنا نقصان پہنچے گا۔ تو میں نے یہ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس سلسلے میں خوب لکھوں گا تاکہ ہمارے مخلص مسلمان بھائیوں کو اس بات کا علم ہو جائے، آگاہی مل جائے کہ یہ طریقہ اسلام کے لیے جو ہے وہ کھڈا کھودنے والا ہے، اسلام کی قبر کھودنے کے جیسا ہے اگر اس کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں، لِيُحَارِبُوهَا، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اس کا مقابلہ کریں، اس سے جنگ کریں، بِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْ قُوَّةٍ، اپنی جو بھی استطاعت ان کو حاصل ہے ان ساری چیزوں صلاحیتوں کے ذریعے، قوت کے ذریعے سے وہ اس کا محاربہ کریں، حتیٰ یخرجوها من اوساطہم، یخرجوها من اوساطہم، یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان سے یعنی مسلمانوں کے بیچ سے اس سلسلے کو دیس نکالا دے دے، باہر کر دے، اس کو برداشت نہ کریں۔ یہ تمہید، وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5 طاہر میغری التحفۃ الثنیہ صفحہ نمبر 6 اور 7 اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے۔ ومما یؤید ما ذهب الیہ شیخ طاہر میغری، آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ طاہر میغری نے جو مذہب اور جو موقف اختیار کیا ہے اس کی تائید کرنے والی باتوں میں سے ایک کون سی بات، کہ من ان التجانیہ دین جدید، کہ تجانیت جو ہے یہ نیا دین اور نیا مذہب ہے۔ اس بات کی تائید کرنے والے بہت سارے امور ہیں، یعنی ان کی یہ بات غلط نہیں ہے، اور میں یہاں یہ کہہ دوں کہ جیسے یہاں طریقہ تجانیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب تجانیہ کی جگہ پہ صوفیوں کے جتنے سلسلے آج رائج ہیں، لوگوں میں فروغ پائے ہوئے اور عوامی سطح پر اختیار کیے گئے ہیں، آپ اس میں سے کسی بھی نام کو یہاں رکھ دیں،
ہاں طریقہ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، رفاعیہ، ہاں یہ دین جدید ہیں، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اب یہاں انہوں نے طریقہ تجانیہ کی بعض تعلیمات کو بطور دلیل پیش کیا ہے، ایسی ہی دلیلیں آپ کو دوسرے جگہوں پر بھی مل جائے گی کہ انہوں نے اپنے مریدین کے لیے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو پابندیاں عائد کی ہیں، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں انہیں قبول کرنے کا جو لزوم قرار دیا ہے، ان آداب اور احکام کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جیسی تعلیمات یہاں ہیں ویسے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی دوسرے سلسلوں میں بھی ہیں۔ ہاں آج کے درس میں میں ایک بات کا صرف یہاں ذکر کر دوں، اور ایسی انہوں نے کچھ 8 نکات بیان کیے ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کل من رأى احمد التجانی فهو من الآمنین۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تجانی سلسلے کی تعلیمات میں سے یہ چند پوائنٹس انہوں نے نقل کیے 8، جو یہ ثبوت اس بات کے ثبوت میں کہ یہ اسلامی دین سے الگ دین ہے، ایک نیا دین جدید ہے۔ ہاں کہ ہر وہ شخص جس نے احمد التجانی کو دیکھ لیا فہو من الآمنین ان مات علی الایمان، تو وہ امن والوں میں سے، عذاب سے بچنے والا امن والوں میں سے ہے اگر وہ ایمان پر مر گیا۔ وَكُلُّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ بِخِدْمَةٍ أَوْ أَطْعَمَهُ طَعَامًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خدمت کر کے یا انہیں کھانا کھلایا، وہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب ولا عقاب، بغیر کسی حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے، اب صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرتا ہو، آپ کی خدمت نہ کرنا چاہتا ہو۔ جتنے لوگوں نے خدمت کی، جتنے لوگوں نے آپ کو دعوت دی، وہ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہ میری خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام مل گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنا اللہ اور رسول کا حکم ہے، لیکن یہ فضیلت آپ کے خدمت اور آپ کو کھانا کھلانے کی بھی نہیں بیان کی گئی، اور صحابہ اس سے گویا محروم رہے، اور بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ فضیلت قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ جس کی توحید، اللہ پر ایمان، توکل اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو اب یہاں جب یہ فضیلت بیان کر دی گئی تو گویا مریدوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ ایمانیات، وہ توحید کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احمد التجانی صاحب کو مان لو، ان کی خدمت کرو، ان کے سلسلے کی خدمت کرو، اور تم کو یہ مقام مل جائے گا کہ بغیر حساب جنت میں چلا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے، صاحب کتاب نے خود یہ بیان کیا جو میں نے کہا، وَهَذَا الْفَضْلُ الَّذِي حَصَلَ لِأَحْمَدِ التِّجَانِي لَمْ يَحْصُلْ لِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت جو احمد التجانی کو ان کے مطابق حاصل ہوئی، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 2 بھی پیش کر دوں کہ ان کل من اخذ، ہر وہ شخص جس نے ذکر من احمد التجانی، ہر وہ شخص جس نے احمد التجانی سے ذکر کو لیا، ان کے اذکار اور اوراد کو اختیار کیا، ان سے تعلیم حاصل کی، فہو مغفور لہ، تو وہ مغفور لہ ہے، یعنی اس کی بخشش کر دی گئی۔ وتؤدی تبعاتہ من خزائن فضل اللہ، اور تؤدی تبعاتہ، اور اس کے متبعین جو ہے ان کو جو ہے اللہ کے فضل کے خزانوں سے جو ہے نوازشیں اس کو دی جائے گی، عطا کی جائے گی۔ ہم اور بھی جو نکات بیان کیے گئے ہیں اور اس پر کچھ کلام انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اس کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اہل تصوف کے مختلف سلسلوں میں یہ جو اس طرح کی تعلیمات ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان اگر ان چیزوں کو مان لے گا تو قرآن و حدیث کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی عبادات، اذکار اور دعاؤں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، بلکہ نتیجے میں ان کی شخصیت اور سلسلے اور دعاؤں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس میں بین السطور میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ وہ صلاۃ الفاتح کی فضیلت بتائی، اگر ایک مرتبہ پڑھا تو 6,000 مرتبہ آگے آ رہا ہے، 6,000 مرتبہ کہ قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے، ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں میں جو لوگ اس قسم کی گمراہیوں میں غلطاؤں پیچا ہیں، پروردگار ان کو صحیح سمجھ اور صحیح ہدایت دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک سچائی کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توفیق دینے والا ہے، اللہ انہیں خیر کی توفیق دے، ہمیں بھی جو ہے ایمان پر قائم رکھے اور اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔